औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। सैयद अख्तर अली शाह का सलाम कबूल करें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप का साया आपके सरों पर सदा सलामत रखे। आपके जिनके वालिदैन वफ़ात पा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत और फिरदौस में जगह अता करे, उनकी बख्शिश अता करे। आपके बीवी बच्चों को से तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आपको भी लंबी ज़िंदगी अता करे। बहनों और भाइयों, मैं आपके लिए ये छोटी छोटी सी मालूमात लेकर आता हूँ बुज़ुर्गाने दीन के वास्ते से। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया करें। तो ये एक अंगूठे का चक्कर है, सिर्फ एक अंगूठा ऐसे दबाना होता है, बस और कुछ नहीं करना होता। तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो आज हम जिस पाक हस्ती की बात करेंगे, सूफ़ी बुज़ुर्ग का तज़किरा करेंगे, वो हैं जी सैयद कबीरुद्दीन शाहदौला दरियाई। आपका जो पैदाइश है ना, वो बगदाद में हुई। उस वक़्त हिंदुस्तान में अकबर बादशाह की हुकूमत थी। आपके वालिदैन आपकी छोटी उम्र में ही वफ़ात पा चुके थे। तो आपके जो रिश्तेदार थे ना, वो आपको वो कहते हैं ना कि संभालते नहीं थे। तो आप एक आदमी के पास रहते थे, तो वो आपको रोटी वगैरह, खाना वगैरह जो है, रहाइश, वो सब कुछ उसने आपने पास दी हुई थी। तो उसकी बीवी जो है ना, वो आपको बर्दाश्त नहीं करती थी। तो एक दिन वो आया और आपसे कहा कि मैंने आपके अलहदा वो किसी और जगह पर जो आपका इंतज़ाम कर दिया है रहने का, वो आपको अपने बच्चों की तरह रखेंगे, उनकी औलाद नहीं है। तो आपने उसको आदमी ने अपने हाथ से आपको खाना खिलाया, तो आपको गधा गाड़ी पर बिठाया तो चल दिए। रास्ते में वो बहुत बातें करता रहा। तो आपसे कहा कि अगर आपके वालिदैन ज़िंदा होते तो क्या आप उनकी बात मानते कि नहीं? आपने फरमाया जी बिल्कुल मानता। तो उसने कहा मुझे आपसे यही उम्मीद थी। तो आप जो है ना मेरी बात माने और उनके पास रहे। तो जब वो एक हवेली के पास गए, काफ़ी सफ़र करने के बाद एक हवेली के पास गया, तो हवेली के बाहर ही जो गार्ड होते हैं उन्होंने रोका। तो उस आदमी ने कहा कि अंदर जाकर कहो कि अली नकी आया। तो वो अंदर जा गया और कहा कि अली नकी आया। उन्होंने अंदर बुला लिया, दोनों को अंदर बुला लिया, आप भी और शाहदौला वली सरकार और वो आदमी अली नकी अंदर चले गए। अंदर जो मोटा ताज़ा धोती बांधे हुए, जैसे वो हिंदुओं का होता है ना, वो धोती नीचे से खींच के बांधी है, तो वो बांधे, वो हाथ जोड़ के ना बुत के सामने बैठा है। तो आप दोनों भी, उसने इशारा किया कि मुड़ों पर बैठ जाओ, वो बैठ गया। कुछ देर बाद वो फ़ारग हुआ तो उसने पूछा, उस्ताद अली नकी क्या हाल है, ठीक ठाक है, कारोबार कैसा है, काम धंधा कैसा है? उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है। तो वो कहने लगा कि इस बच्चे की आपने बात की थी? वो कहता है जी इस बच्चे की बात की थी। तो आपने आप सरकार को अंदर अपनी बीवी के पास भेज दिया। तो जब बीवी के पास भेज दिया तो अली नकी से पूछा, हाँ भी उस्ताद क्या मांगता है इस बच्चे का? उसने कहा जी मैं 500 अशरफियाँ मांगता हूँ। तो आपने कहा नहीं, मैं इस बच्चे की 500 अशरफियाँ तो नहीं दूंगा, मैं 200 दूंगा। लिहाजा उसने गनीमत समझा और 200 अशरफियाँ लीं और वहाँ से चल दिया। इस तरह वो लाला जी जो थे वो आपसे बहुत सख्त काम करवाया करते थे। पानी, घर का पानी भरना, खाना बनाना, सफाई वगैरह, रात को दोनों की टांगें दबाना। तो इस तरह के आपसे काम लिया करते थे। और जब जो वक़्त बाकी बचता था वो आप इबादत में गुजार देते थे रात को। तो इस तरह काफ़ी अरसा गुज़रता गया। तो आप जब जवान हुए, जवानी के आलम में पहुँचे, तो आपके अंदर जो है ना इल्म की रोशनी जो है ना वो फैल चुकी थी। तो जो बात करते वो आपकी सच होती। एक दिन ना आपने उस आदमी की बीवी से कहा कि आपकी बहन आ जाएगी। तो वो शाम को ना, वो उसके आने का कोई इरादा उरादा नहीं था, वो शाम को वो आ गई शाम तक। तो इस तरह उस आदमी ने उन्होंने देखा कि आपकी हर बात तो सच हो रही है। तो उस आदमी ने पूछा आपसे, ये पूछा कि शाहदौला आपको पता है वो अली नकी कहाँ है इस वक्त जो आपको मेरे पास लाया था?
تو آپ نے جواب دیا کہ وہ قتل ہو گیا ہے، تو اس کو مغل شہزادے نے نا برچھی مار کر قتل کر دیا۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو وہ آپ کے قدموں میں گر گیا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے آپ سے بہت گستاخی کی ہے، ہمیں آپ کا پتہ نہیں تھا، تو آپ اتنے پہنچے ہوئے ہیں تو ہمیں لہٰذا معاف کر دیں۔ پھر اس نے پوچھا کہ آپ، میرا بھائی کافی عرصے سے جو ہے نا وہ گم ہو گیا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے اور کل پہنچ جائے گا آپ کے پاس۔ تو اسی طرح وہ کل واپس آ گیا۔ تو وہ یہ سب کچھ دیکھ کے وہ آپ کے گرویدہ ہو گیا، اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے آپ کے شان میں، تو ہم آپ کو ہمیں معاف کر دیں تو ہم آپ کو آزاد کرتے ہیں۔ تو جب آپ کو آزاد کیا تو آپ جب تک چاہیں ہمارے پاس رہ سکتے ہیں، اور یہ گھر آپ کا ہی ہے، تو ہم آپ ہمارے ایک فرد کی طرح رہیں گے۔ تو آپ نے کہا نہیں، اب میں خدا حقیقی عشق کی تلاش میں جو ہے نا وہ نکلنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے اجازت دیں، تو میں یہاں نہیں رہنا چاہتا اب۔ تو وہاں سے آپ نکلے، تو جب آپ نکلے تو آپ پہنچے سیالکوٹ پہنچے، وہاں پر آپ سید سرمست کے خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو ان کی خدمت، وہ اس وقت جو ہے نا بہت بڑے جلیل القدر جو ہے نا صوفی بزرگ میں ہستیوں میں شامل تھے اس وقت۔ تو وہ ایک عرصہ ان کی خدمت کرنے کے بعد جو ہے نا وہ انہوں نے انہی کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ تو ان کا سلسلہ جو ہے نا، جو سلسلہ ان کا مرشد کا سلسلہ جو چلتا ہے، وہ سلسلہ سہروردیہ تھا ان کا سلسلہ۔ جو سید سرمست جو تھے نا، ان کا سلسلہ سہروردیہ تھا، اور ان کا جو سلسلہ ہے نا وہ بہاؤالدین زکریا ملتانی سے پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ تو آپ کا جو سلسلہ طریقت ہے نا وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہ سلسلہ طریقت اس طرح سے ہے، حضرت یہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں نا، یہ ہے جو آپ کے مرشد دادا، مرشد پردادا، مرشد جو آگے آگے چلتے گیا نا، تو وہ بہاؤالدین زکریا پر جا کر ختم ہوا ہے۔ آپ کا جیسے حضرت شاہ دولہ ولی، حضرت شاہ سید سرمست، شاہ مونگا، شاہ کبیر، شیخ شہر اللہ، شیخ یوسف، پیر برہان، شیخ صدر الدین، شیخ بدر الدین، شیخ اسماعیل، صدر الدین عارف، شاہ بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہاں تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو آپ کے مرشد کے پاس جب آپ کا مرشد رہتے تھے، تو جب آپ کے مرشد کا وقت قریب آیا نا، تو وہ آپ کے نام کے دو تھے، شاہ دولہ دو تھے آپ کے مرشد کے پاس۔ تو وہ اندر لیٹے ہوئے تھے، تو آپ باہر بیٹھے تھے، تو انہوں نے آواز دی شاہ دولہ، تو آپ بھاگ کر گئے مرشد کے پاس۔ تو مرشد نے کہا میں نے آپ کو نہیں بلایا، دوسرے کو بلایا، اتفاق سے وہ وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تو آپ دروازے کے باہر بیٹھ گئے۔ تو پھر انہوں نے آواز دی شاہ دولہ، تو پھر آپ گئے مرشد کی آواز پر۔ تو مرشد نے سوچا کہ میں جس کو دینا چاہ رہا ہوں، خدا اس کو دینا چاہ رہا ہے، تو میں اس میں کیا رکاوٹ بن رہا ہوں۔ آپ نے اپنا جو علم تھا بنا آپ کو سونپ دیا۔ تو جب آپ کو جب نئے علم ملا تو جلال بہت زیادہ آیا، تو آپ جنگلوں میں ویرانوں میں رہنے لگ گئے۔ تو اس وقت بہت زیادہ جلالی تھے آپ۔ تو آپ کو جب ہوش آیا، تھوڑا کم ہوا جو سلسلہ وہ تھا، تو آپ گجرات میں تشریف لے آئے۔ وہاں پر آپ نے حجرہ بنا کر مسکن اپنا مکمل طور پر تیار کر لیا، اور عبادت کرنا شروع کر دی وہاں پر بیٹھ کر۔ تو شاہ دولہ کا طریقہ جو سلسلہ تھا وہ سہروردی تھا، لیکن انہوں نے انہوں نے سلسلہ چشتیہ سے بھی باطنی علم حاصل کیا تھا۔ تو اس طرح ان کا یہ سلسلہ جو ہے نا چلتا رہا۔ تو آپ کے مزار پر بے اولاد جو لوگ آتے تھے نا کہ اللہ تعالی ہمیں اولاد دے دے، تو وہ جب ان کا پہلا بیٹا ہوتا تھا نا، وہ آج کل جو آپ دیکھتے ہیں وہ چھوٹے سار والے بچے، چوہے، شدولے شاہ کے چوہے، وہ پہلا بچہ جو ہے نا وہ ایسا ہوتا تھا، اگر وہ مزار کو چڑھاوا نہیں چڑھایا جاتا تھا نا، تو پھر سارے بچے ہی اس کے اسی طرح ہوتے تھے۔
تو یا تو وہ پہلا بچہ چڑھاوا چڑھایا جاتا تھا، تو یا تو وہ اس کا چاندی کا بت بنا کرنا وہ دربار پر چڑھایا جاتا تھا، تو پھر ان کے بچے جو ہوتے تھے نا بالکل ٹھیک ہوتے تھے۔ تو یہ اسی طرح جو پہلے بچے ہوتے جو شہدولے شاہ کے چوہے ہوتے ہیں وہ دربار پر چڑھاوا چڑھا دیے جاتے ہیں، تو یا وہ خود لے جاتے ہیں یا چڑھاوا چڑھائے جاتے ہیں۔ راجو راٹھور ہندو تھا، وہ جب ان کے گھر نا بیٹیاں پیدا ہوتی تھی نا وہ ان کو قتل کر دیتے تھے، تو وہ آپ کا بڑا گرویدہ تھا، تو آپ نے کہا آپ کے گھر بیٹی پیدا ہوگی لہٰذا اس کو قتل نہیں کرنا۔ تو وہ بہت پریشان ہوا کہ میرے برادری والے مجھے کہیں گے کہ اس کو قتل کرو تو میں کیا کروں اگر بیٹی ہوئی تو اس نے آپ کا اپنی بیوی کو بتایا، بیوی اس کی خوش ہوئی کہ اگر بیٹی ہوئی تو میرے پاس تو رہے گی۔ تو اس طرح وقت گزرتا گیا، جب دن پورے ہو گئے تو بیٹی پیدا ہوئی، تو خاندان ہمارے اکٹھے ہو کے آ گیا کہ اس کو مارو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں مار نہیں سکتا، میں سرکار کے پاس لے جاتا ہوں اس کو، شاہ دولہ ولی کے پاس۔ تو آپ کے پاس لایا تو آپ بہت خوش ہوئے، آپ نے کہا کہ راجو راٹھور تمہاری بیٹی جو ہے یہ نا کئی بادشاہوں کی ماں بنے گی۔ تو اسی طرح وہ شاہ جہاں اورنگزیب جو ہے بادشاہ، وہ اس کی بیٹی جب جوان ہوئی تو اورنگزیب کی بیوی بنی تھی، تو وہ اس کی بیٹی کو ملتان لے گیا تھا، اپنے وہاں کے وہ سلطنت اس کی ملتان تھی۔ تو اس طرح آپ کی کہی ہوئی بات جو ہے نا وہ سچ ہوئی۔ ایک بار شاہ جہاں آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے وہ آپ کو جب شان و شوکت دیکھی تو آپ جو ہے نا جانوروں کے سر پر ٹوپی رکھتے تھے، تو ہرن جو ہے نا وہ آپ نے ہرن پر ٹوپی رکھی تو وہ ہرن نکل گیا، زیادہ دور نکل گیا، تو لاہور کے علاقے میں شاہ جہاں جو ہے نا وہ شکار کرنے آیا تو وہ ہرن اس نے پکڑ لیا، تو اس نے کہا یہ ہرن کی ٹوپی والا کیا چکر ہے، انہوں نے بتایا لوگوں نے کہ یہ شاہ دولہ ولی رکھتے ہیں جانوروں کے سر پہ۔ تو انہوں نے آپ کو قید جو ہے نا گرفتار کرایا، اپنے دربار میں پیش کیا۔ جب پیش کیا تو آپ کی شان و شوکت دیکھی تو وہ اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ تو بغاوت پیدا کرے گا، تو اس نے نور جہاں کے مشورے سے آپ کو جو ہے نا زہر آلودہ جو سبز رنگ کا لباس پہنایا کہ آپ مر جائیں گے، تو وہ زہر کا اثر آپ پر ہوا ہی نہیں، تو پھر اور زیادہ زہر والا لباس آپ کو پہنایا گیا، تو پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ پھر شربت تیار کیا گیا، جب شربت تیار کیا گیا تو شاہ جہاں کا جو تخت تھا نا وہ ایسے جیسے زلزلہ آ گیا، ہلنا شروع ہو گیا، وہ آپ کے قدموں میں گر گیا، تو معافی منگی، کہا کہ حضور مجھے معاف کر دو، میں آپ کو غلط سمجھا، تو آپ کو اشرفیاں کی 2 تھیلیاں دینی چاہیے، جاگیر دینی چاہیے، آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح آپ کی بہت سی کرامات ہیں جو بیان سے باہر ہیں، ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے، تو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں 12 13 15 منٹ کی ویڈیو بناؤں، تو میرے چینل کو پلیز سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں، اسی طرح اور اچھی ویڈیو لے کر آتا رہوں گا آپ کے لیے، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ سید اختر علی شاہ کو اللہ حافظ۔